إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق، اسی کے لیے زیبا ہیں جس نے قرآن مجید میں سب سے پہلا گناہ جو اللہ کے حق میں کیا گیا اس نے ذکر کیا ہے. میں نے اسی کی مناسبت سے قرآن مجید کی وہ مشہور آیت کریمہ جو سورہ البقرہ کے اندر ہے، اکثر آپ حضرات وہ آیت سنتے رہتے ہیں، میں نے وہ آیت پڑھی ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کے لیے، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا. قرآن میں ایک اور جگہ پر ہے کلہم، سب نے مل کر سجدہ کیا. فسجدوا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا، قرآن کہتا اس نے انکار کیا. واستکبر، اور اس نے تکبر کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا. قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ، اس کے تعلق سے علماء اکرام کا ایک جملہ ہے. اسی جملے سے جو علماء نے، تفسیر کے علماء نے ذکر کیا ہے، میں اسی جملے سے اس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. قرآن کی اس آیت کی شرح میں کہتے ہیں وَهُوَ أَوَّلُ الذُّنُوبِ مِنْ أَوَّلِ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي الَّتِي ارْتُكِبَتْ فِي حَقِّ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، سب سے پہلا گناہ اللہ کے حق میں جو کیا گیا. آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ گناہ کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ گناہ ہے جو حقوق اللہ میں کیا جاتا ہے، اور ایک وہ گناہ ہے جو حقوق العباد کے تعلق سے ہے. آپ جانتے ہیں، مجھے سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نماز چھوڑ دی، آپ نے اللہ کے حق میں گناہ کیا. آپ نے کسی کو تھپڑ مارا، آپ نے کسی پہ ظلم کیا، پیسہ کھا لیا، آپ نے بندوں کے بارے میں گناہ کیا. سبحان اللہ. سب سے پہلا گناہ جو اللہ کے حق میں کیا گیا، اللہ کے بارے میں کیا گیا، اول الذنوب کہتے ہیں وہ تکبر ہے. شرک نہیں، کون سا گناہ؟ علماء کا جو لفظ کیا ہے؟ الکبر وہو من اول الذنوب والمعاصی، تکبر یہ پہلا گناہ ہے، پہلی نافرمانی ہے
التی ارتکبت فی حق اللہ تبارک و تعالی، جو اللہ کے بارے میں کیا گیا پہلا گناہ ہے دنیا کا. سبحان اللہ. علماء کرام ایک اور جملہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، الکبر کبیرۃ من کبائر الذنوب. الکبر کبیرۃ من کبائر الذنوب. تکبر یہ کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے. سبحان اللہ. الکبر کبیرۃ من کبائر الذنوب، یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. تکبر کے بارے میں ایک اور جملہ علماء کرام کا ہے، الکبر صفۃ لا تنبغی الا للہ تبارک و تعالی. تکبر سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے جائز نہیں. اللہ ہی کی ایک ذات ایسی ہے دنیا میں، اللہ ہی کی ایک ذات ایسی ہے جس کے لیے تکبر لائق ہے. سبحان اللہ. آپ مشہور آیتیں پڑھتے ہیں ہمیشہ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن. جی ہاں، اس کے بعد پھر ایک اور مرتبہ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. المتکبر، متکبر اللہ ہی ہو سکتا ہے. تکبر کرنے والا یہ صرف اللہ ہی کے لیے لائق ہے. قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تکبر، کبریا، بڑائی. اچھا ترجمہ کیا ہے؟ بڑائی آسمانوں میں اور زمین میں صرف اللہ کے لیے لائق ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سبحان اللہ. حدیث قدسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتنی اچھی حدیث ہے. حدیث دیکھو، حدیث قدسی یہ بھی آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ. حدیث میں اگر اللہ کہہ رہا ہے، حدیث میں اگر یہ جملہ آ جائے اللہ بول رہا ہے، تو پھر وہ حدیث قدسی ہو جاتی ہے. سنیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی نے کہا، العز ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی شیئا منہما عذبتہ. رواہ الامام مسلم. حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. العز ازاری، ایک حدیث میں آتا ہے العظمت ازاری، عظمت بڑائی. اسی لیے میں ہر جمعہ میں کھڑے ہو کر جب میں خطبہ جمعہ شروع کرتا ہوں میں ایک جملہ بولتا ہوں، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس کے لیے کبریائی ہو، جس کے لیے عظمت ہو، اور جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر اچھی صفت کے لائق ہے. العظمت ازاری، کتنا بڑا جملہ ہے. سنو، عظمت اور عزت یہ میری ازار ہے. اللہ کیا کہہ رہا؟ یہ میری ازار ہے. سمجھیے گا، نیچے جو کپڑا پہنتے ہیں نا وہ ازار ہے. نیچے جو کپڑا پہنتے ہیں وہ ازار ہے. چاہے آپ پینٹ پہنے، چاہے آپ شرعی پہنے، چاہے پہننے والے لنگی پہنے، چاہے پہننے والا احرام پہنے، آپ جو بھی پہنے، جو حصہ نیچے کا ہوتا ہے وہ ازار ہے. سبحان اللہ. اور آدمی کوئی کام کرنے کے لیے ازار کو باندھتا ہے. بھئی چلو آؤ کام کریں گے، فلاں محنتی کام کریں گے، تو ذرا ازار کو ٹائٹ کرتا ہے. یہی جملہ رمضان کے لیے استعمال کیا. جب آخری 10 دن آ جاتے ہیں، شد مئزرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹائٹ کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. تیار ہو جاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے العظمت ازاری، العز ازاری. عزت جو ہے وہ میری ازار ہے. اللہ اکبر. عظمت یہ میری ازار ہے. والکبریاء ردائی، اور تکبر یہ میری چادر ہے، میں اوپر اوڑھتا ہوں. سبحان اللہ. ان لفظوں پہ غور کرو. عزت میری ازار ہے اور تکبر میری چادر ہے. والکبریاء ردائی، حدیث کے الفاظ. فمن نازعنی شیئا منہما، کوئی بھی اگر یہ دونوں میں سے ایک بھی کھینچنے کی کوشش کرے گا، نکالنے کا لفظ نہیں ہے، کیا کرنے کی؟ پکڑ کے کھینچنے کی. فمن نازعنی، جو اسے کھینچنے کی کوشش کرے گا، عذبتہ، میں اسے عذاب میں مبتلا کروں گا، غارت کر کے چھوڑ دوں گا. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کو غارت کر کے چھوڑ دوں گا. تکبر کے بارے میں یہ دوسرا جملہ ہے. تیسرا جملہ تکبر کے بارے میں جو علماء اکرام کہتے ہیں، لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. اللہ کرے اللہ یہ جملہ تمہارے ذہنوں میں بٹھا دے، اللہ میرے ذہن میں بٹھا دے، ہماری اولاد ہماری نسلوں کے ذہن میں بٹھا دے. لا يدخل الجنہ، غور سے سنو جی، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. من کان فی قلبہ، جس کے سینے میں، جس کے دل میں، جس کے سینے میں، جس کے دل میں، فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر،
ذرے کے برابر بھی اگر تکبر ہے تو جنت نہیں ہے. لا يدخل مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. ذرہ کس کو بولتے ہیں؟ ذرہ آج وہ دیکھنا بھی نصیب ہے. ذرہ بھی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، میں ادھر کھڑا تھا 2 منٹ 3 منٹ کے لیے، کافی گرمی ہو رہی تھی اور مجھے فین دیا گیا ہے، اور ایک پہلی صف کو، شاید یہ فضیلت پہلی صف کی ہے کہ وہ فین میں بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ اللہ سے میری دعا ہے اللہ سب کو ٹھنڈک عطا فرمائے، سکون سے جمعہ میں اللہ سب کو بیٹھنے کا اللہ موقع عنایت فرمائے. جی ہاں، میرے دل میں آیا اس کو آف کر دوں، پھر خیال آیا ریاکاری ہو جائے گی، پھر ذہن میں خیال آیا کہیں ریاکاری ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس موقع پر سب میرے بھائی جو جمعہ کے لیے آتے ہیں اللہ کے مہمان ہیں. اللہ اکبر. کون؟ کیا لفظ بول رہا ہوں میں؟ کیا لفظ بول رہا ہوں میں؟ اللہ کے مہمان ہیں. مسجد میں آنے والے زائر اللہ، زائر اللہ، اللہ کا مہمان ہوتا ہے وہ. سبحان اللہ. جو مسجد کو وضو بنا کے گھر سے آتا ہے، اللہ اپنے مہمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بآسانی بسہولت اللہ تعالیٰ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. میری دعا ہے، میری دعا ہے. یہ حدیث سن لیجئے. ذرہ میں بول رہا تھا. آپ ذرہ کسے بولتے ہیں؟ نصیب ہے ذرے کو دیکھنے کی. کسی گھر میں بیچ میں، پرانے زمانے میں، اب تو ہے بھی نہیں، کہیں بیچ سے جو ہے ایک قبیلی کا گھر ہوتا تھا، بیچ میں سے ایک قبیلی ہٹی ہوئی ہوتی تھی، اور کئی اور بھی چیزیں ہو سکتی، میں نے جو دیکھا وہ یہی ہے. وہاں سے ایک روشنی آتی، دھوپ آتی وہاں سے. وہ دھوپ کے اندر غور سے دیکھیں تو ذرے نظر آتے. اگر آپ بازو دیکھیں گے تو وہ نظر نہیں آئیں گے. اسی دھوپ میں نظر آتے ذرے وہ، اور بازو چھاؤں میں وہ ذرے نظر نہیں آتے تھے. سبحان اللہ. اللہ نے قرآن میں بھی وہ ذرے کا لفظ استعمال فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی وہ ذرے کا لفظ استعمال فرمایا. قرآن میں اللہ نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمیں کون پوچھتا ہے؟ مسجد شروع کیے تو ہم تھے، آج ہمیں کون پوچھ رہا ہے؟ مدرسہ شروع کیے تو ہم تھے، آج ہمیں کون پوچھ رہا ہے؟ یاد رکھو اللہ کہتا ہے تم ذرے کے برابر بھی عمل کرو گے، ذرے کے برابر بھی عمل کرو گے جو صرف دھوپ میں دکھتا ہے، جو چھاؤں میں نظر نہیں آتا. اللہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. سبحان اللہ. جو بھی نیک کام کرو گے اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے. ٹرسٹی جاننا ضروری نہیں ہے، لوگ جاننا ضروری نہیں ہے کس نے بنایا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. سبحان اللہ. ذرے کے برابر بھی خیر کرو گے، ذرے کے برابر. بہرحال موضوع الگ ہو جائے گا، اور یہاں موضوع ہے تکبر. کیا موضوع ہے؟ تکبر کا انجام. موضوع کیا ہے آج کا؟ تکبر کا انجام. تو میں موضوع سے کہیں ہٹ نہ جاؤں. سبحان اللہ. ذرے کے برابر بھی تکبر اگر کسی کے سینے میں ہے، نوجوان میرے بھائی، میرے بچے، چھوٹی عمر والے میرے بچے، میرے ٹین ایجر ساتھیوں، میرے ٹین ایجر ساتھیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے مالدار ساتھیوں، میرے طاقتور ساتھیوں، سب سے میری گزارش ہے، میرے علم والے ساتھیوں، میرے حسن اور جمال والے ساتھیوں، ذرے کے برابر بھی اگر سینے میں تکبر ہے تو جنت میں داخلہ نہیں ہے. ایک بار اور حدیث سنو. لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. ذرے کے برابر بھی تکبر ہے تو جنت نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا. ہو سکتا ہے یہ حدیث میں نے یہاں بیان کی ہو سکتا ہے اس منچ سے، اس منبر سے میں نے وہ حدیث بولی ہو. دوبارہ بول رہا ہوں اگر میں نے کہا ہے. حدیث بخاری میں بھی ہے، حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی ہے. سبحان اللہ. نبی نے ایک سوال کیا، الا اخبرکم باہل الجنہ. غور سے سنو اسے، 100 بار بھی سنو گے تو انشاءاللہ ایمان بڑھے گا. کیا میں تمہیں بتاؤں جنتی کون ہے؟ سوال کیا ہے؟ کیا بات ہے، کیا جھگڑے چل رہے ہیں یہاں پہ. اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث میں، الا اخبرکم باہل الجنہ، میں بتاؤں جنت میں کون جائے گا. سبحان اللہ. میری دعا ہے، ایک جنازہ یہاں رکھا گیا ہے، اللہ اس جنازے کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا تحفہ اگر کچھ دے سکتا ہے وہ دعا ہے. ایک مسلمان کے لیے
سب سے بڑا تحفہ اگر کوئی دے سکتا ہے وہ کیا ہے؟ زندگی میں بھی دعا دیجئے، مرنے کے بعد بھی دعا دیجئے، دعا دیجئے۔ خاص طور سے کبھی کبھی روز ہمارے ساتھ صف میں کھڑے ہوتے ہیں کوئی آدمی، اچانک انتقال ہو جاتے ہیں، 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال 40 سال ہم نے بازو کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے، اللہ اکبر، وہ ہمارا نمازی دوست ہے۔ کون؟ کون؟ وہ ہمارا نماز کا ساتھی ہے، وہ ہمارا مسجد کا دوست ہے، سبحان اللہ۔ جس دن وہ مرا ہم جب تک زندہ رہیں گے ہماری دعاؤں میں اسے یاد رکھیں گے۔ جتنے لوگ یہاں مرے ہیں اللہ ان کی سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ کے رسول کا جواب سنو، کیا میں بتاؤں جنتی کون ہے؟ اللہ اکبر۔ میں چاہتا ہوں یہ حدیث یاد رکھ لیں آپ انشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں میرے ٹین ایجر 13 سے لے کر جو 19 کے بیچ میں ہیں، 13 14 15 16 17 18 19، اس لیے ان کو کہتے ہیں ٹین ایجرز، میرے وہ ساتھی جو ٹین ایج میں رہتے ہیں، میں تم سے گزارش کرتا ہوں جمعہ کی یہ حدیث لکھ کے رکھو۔ نبی سوال کر کے جواب دے رہے ہیں، الا اخبرکم باہل الجنہ، میں بتاؤں جنت میں کون جائے گا؟ سبحان اللہ۔ صحابہ تو الحمدللہ ہمیشہ جو ہے ایسے ادب سے رہتے تھے، کہتے اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، کبھی سوال میں کبھی خاموش رہ جاتے، خود نبی جواب دے رہے ہیں کون جنت میں جائے گا۔ جھگڑا ختم۔ کیا ہے جمعہ میں آج؟ جھگڑا ختم۔ کون جا رہا ہے جنت میں؟ رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، الا اخبرکم باہل الجنہ کل ضعیف متضعف، یہ جنت میں جائیں گے۔ کل ضعیف متضعف ایک میں، اور ایک میں اسے پڑھنے کا لہجہ الگ ہے، کل ضعیف متضاعف، ایک روایت میں متضعف اور ایک میں متضاعف۔ سونے والے کو یہ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کیا ضعیف متضاعف کیا بول رہے ہیں انہوں، جمعہ میں خالی عربی سمجھانے کو کھڑے تھے ہم جی۔ کل ضعیف متضاعف کل ضعیف متضاعف، نبی نے کہا یہ جنتی۔ اللہ اکبر۔ اچھا جہنم میں کون جائے گا؟ اللہ کے رسول کا آگے کا لفظ ہے الا اخبرکم باہل النار، بتاؤں جہنم میں جائے گا کون؟ اللہ مجھے آپ کو بچائے، اللہ ہر مسلمان کو بچائے، ہماری اولاد ہماری نسلوں کو بچائے، ہمیشہ دعا کرو۔ قالوا بلا، یہ دیکھو صحابہ دیکھو جی سبحان اللہ، قالوا بلا، اللہ کے نبی کیوں نہیں بتائیے نا، قالوا بلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے کل عتل جواد مستکبر، متفق علیہ۔ کل عتل، عتل ایک نام ہے جو جہنم میں جائے گا، جواد ایک نام ہے، غلطی سے بھائی خاص کر جو اونگنے والے حضرات ہیں، جواد نہیں، جواد نہیں، دال سے نہیں، لاسٹ میں تا کے بعد جو زا ہوتا ہے وہ زا ہے۔ یہ مولوی صاحب بول ڈالے جواد جہنم میں جاتا کہتے، جا کو باہر شروع ہو جاتی پھر، یہ جواد نہیں، جواز، جواز با تازہ، عتل جواد مستکبر۔ نبی نے کہا 3 قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے اور 2 قسم کے لوگ جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ شاید یہ میرا پہلا جمعہ ہوگا جب میں مت سو کر کے بولوں گا، چونکہ سب لوگ بہت دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ جی، اتنی غور سے دیکھ رہے ہیں، یہ تو ہمارا سب کچھ ہے۔ یہ کون جنت میں جا رہا ہے کون جہنم میں جا رہا ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ اللہ کے رسول کا وہ ترجمہ سن لیجیے، ضعیف متضاعف، ہر کمزور آدمی جہنم میں جائے گا، استغفر اللہ، جنت میں جائے گا۔ ہر کمزور، ہر لحاظ سے کمزور ہے، اسے اللہ پہلے جنت میں ڈالے گا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے مالدار سے غریب 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ پورے غریباں شروع ہو گیا اب جی ہاں، مالدار سے غریب وہ حساب دینے میں رہے گا وہ۔ اس لیے نبی فرماتے ہیں لوگ کچھ چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں حالانکہ یہ ان کے لیے اچھی ہیں۔ اس میں سے ایک چیز جسے لوگ غلط سمجھتے ہیں قلت المال، مال کا کم ہو جانا، لوگوں کی نگاہوں میں یہ چیز بہت خراب ہے، اللہ کے پاس اچھی ہے۔ کل ضعیف کمزور، اس کے بعد کا ٹکڑا بہت اچھا ہے، متضعف، اپنے آپ کو ہمیشہ نیچے رکھ کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، لوگوں سے ذرا اخلاق کے ساتھ جو ملتا نا، نبی نے کہا یہ جنتیوں کی صفت ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ کون؟ کون؟ جو اینٹ کے چلتا انہیں نہیں، جو سینہ یوں کر کے چلتا نا وہ نہیں، رسول کہتے متضاعف،
بہت علم ہے، ماسٹر ڈگری کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، مگر جب ملتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ہے. اللہ اکبر. کیسا ملتا ہے؟ اسٹوڈنٹ کی طرح ملتا ہے. کئی علماء ہیں، پونا گیا تھا گزشتہ ہفتے، اللہ نے وہاں پہنچایا دعوتی کام سے، بہت بڑے عالم سے ملاقات ہوئی، اللہ جزائے خیر دے ان کو. ایسا مل رہا ہے میرے سے گویا کہ وہ میرے شاگرد ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ہندوستان کے بڑے عالم ہیں. ایسا مل رہا ہے میرے سے، ملاقات ایسی ہو رہی ہے، بال کھڑے ایسا رہے ہیں، متضاعف، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اپنے اندر عاجزی رکھو، اپنے اندر انکساری رکھو. تم اپنی جگہ پہ ترم خواہ رہو گے، لوگوں سے ملاقات کرے تو انکساری کے ساتھ کرو، اس لیے کہ نبی کہتے ہیں یہ علامت تمہیں جنت میں لے کے جائے گی. اللہ اکبر. متضاعف، اپنے آپ کو کمزور رکھو، اپنے آپ کو لوگوں میں ملے تو بڑے نرم ہو کر ملو. سبحان اللہ. اسی لفظ کو نبی نے ایک اور طریقے سے بھی پڑھا علماء نے، متضاعف. سیکنڈ، اسی کا معنی ایک اور بھی ہے، لوگ جسے کمزور سمجھتے ہیں، سوسائٹی میں جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لوگ جسے کبھی گنتے بھی نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. ایک سگے بھائی میرے سے ملاقات کیے، کہا شیخ آپ کو نکاح کا آیا ہے، دعوت آئی ہے نکاح کی؟ کہا آئی، مجھے آئی ہے. کہا مجھے نہیں آئی ہے. سگے بھائی نے سگے بھائی کو نہیں بلایا، مجھے بلایا ہے. کیوں؟ لوگ یہ ذہن میں کبھی یہ بھی رہتا ہے اتنے علماء آئے تھے ہماری شادی میں، فلاں فلاں لوگ آئے تھے ہماری شادی میں، جی بڑے بڑے لوگ ہمارے پاس آئے تھے. کل لوگ جسے کمزور سمجھتے ہیں، سوسائٹی میں جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی گنتا نہیں ہے، کسی بات چیت میں اسے بٹھاتے نہیں ہیں. رسول نے کہا یہ جنتی ہے. کیا ہے؟ میرا لفظ نہیں بھائی، یہ عبد القدیر کا جملہ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے. متضاعف. جہنم میں کون جائے گا؟ سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عتل. کون جائے گا؟ عتل. پہلا لفظ نبی کا، پہلا جملہ. عتل کسے بولتے ہیں؟ بہت جھگڑا کرنے والا، سخت مزاج. علماء کا ایک جملہ ہے کل حجر، کیا بولتے ہیں؟ پتھر کی طرح آدمی ہے یہ، کبھی ٹچ سے مس نہیں ہوتا. یہ صفت رکھنے والے لوگ نبی نے کہا ایسے لوگ جہنمی ہیں. اللہ اکبر. اپنے آپ کو ذرا نرم رکھو، پتھر جیسے سخت مت بنو، پتھر جیسے سخت مت بنو. کچھ لوگ مجھ سے مل کر کہتے ہیں شیخ مجھے اگر ڈر ہے کسی سے تو میرے غصے سے. کیا بولتا ہے؟ ارے بے وقوف، اللہ کے غصے سے ڈر، تو اپنے غصے سے ڈر رہا ہے. مجھے اگر ڈر ہے کسی چیز سے تو میرے غصے سے ہے. آپ سنے ہیں کبھی کسی کو؟ آپ سنے ہیں؟ خطیب پوچھے تو جواب دے سکتے ہیں. میں نے سنا ہے بہت سختی کرنے والا، ہر مسئلے میں سختی، ہر چیز میں سختی. عتل. سبحان اللہ. سیکنڈ، جواز. کون ہے؟ یہ رسول اللہ کے جملے ہیں. جواز کس کو بولتے؟ جواز جی، اللہ کی تقدیر پہ انگلی اٹھانے والا. جواز کون؟ اللہ کی تقدیر پہ انگلی. میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کس کا کیا بگاڑا ہے؟ اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ سنے ہیں ایسے الفاظ؟ ارے بھائی گواہی دو. جمعہ میں ایک خطیب کھڑے ہو کے تم سے پوچھ رہا ہے جی جواز کبھی زندگی میں نہیں کرنا، کبھی زندگی میں نہیں. جس حال میں اللہ تو نے رکھا ہے میں اس کے بھی لائق نہیں تھا. اللہ اکبر. تو نے مجھے دیا ہے، میں اس کے بھی قابل نہیں تھا. اور تیسرے نمبر پر مستکبر. کون ہے؟ تکبر کرنے والا. یہ جہنمیوں کی صفت ہے. تکبر کرنے والا اگر ذرے کے برابر بھی تکبر ہے جنت میں نہیں جائے گا. اور تکبر کرنے والے کے بارے میں نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنمیوں کی صفت ہے. اللہ ہمیں جنتیوں کی صفت سے متصف فرمائے، اللہ ہمیں جہنمیوں کی صفت سے بچائے. بہت ساری حدیثیں ہیں، جمعہ میں مختصر وقت ہوتا ہے اور پورا موضوع مجھے کور کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر بولتے کسے ہیں سمجھا دیا. اتنی دیر سے میں 20 منٹ سے تقریباً، اگر میں اس کو ملا لوں، اذان کو بھی ملا لوں، 25 منٹ سے میں تکبر کے بارے میں بول رہا ہوں. یہ تکبر کی یہ مذمت ہے، یہ مذمت ہے. تکبر بولتے کسے ہیں؟ سبحان اللہ. تکبر کی تعریف کیا ہے؟ میں بولنے سے پہلے اللہ سے دعا کر کے تکبر سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. 2 جملے نبی نے استعمال فرمایا تکبر کے تعلق سے. اللہ وہ دونوں سے مجھے اور آپ کو بچائے.
یہ ہے تکبر میرے بھائیوں. اس کے بعد میں آگے آتا ہوں انشاءاللہ کس کس چیز میں تکبر ہوتا ہے. آگے اس کے بعد بول کر یہ جمعہ انشاءاللہ ہم ختم کریں گے. تکبر کس کو بولتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرما دیا تکبر دو چیزوں کا نام ہے. پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ ہے، پہلی چیز ہے غمت الناس بطر الحق و غمت الناس. دو جملے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہو سکے تو اس مسجد سے یہ دونوں جملے لے کر اٹھیں انشاءاللہ تعالی. جی ہاں، پہلی چیز حق آنے کے بعد حق کا انکار کر دینا، سچائی آنے کے بعد سچائی کا انکار کر دینا، یہ تکبر ہے. اور دوسری چیز اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حقیر سمجھنا. تکبر کس کو بولتے ہیں؟ تکبر دو چیزوں کا نام ہے. حق آنے کے بعد، میں نے وہ حدیث نوٹ کی اور حدیث کے ساتھ ساتھ میں نے اس کا معنی بھی نوٹ کیا ہے ساتھ میں. حق آنے کے بعد سبحان اللہ حق کا انکار کر دینا، حق آنے کے بعد حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. دلیل سامنے آ گئی ہے، دلیل سامنے آ گئی ہے. ہم جو کر رہے تھے وہ غلط ہے. اب سوچ لیجئے گا، آپ اللہ کے لیے سوچ لیجئے. ڈریے اللہ سے، اللہ سے ڈریے. سامنے حدیث آ گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا. ہم پہلے سے جو کرتے آ رہے ہیں ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم وہاں بہانے بناتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرو میرے بھائیوں. ایک دن اللہ کے سامنے کھڑو گے، اللہ کو جواب دینا ہے. سبحان اللہ. اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر ہمارے عمل کے خلاف حدیث آ رہی ہے، مسلمان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے عمل کو چھوڑ دے اور اللہ کے رسول کی حدیث کو سامنے لے لے. جو آدمی نہیں لیتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا وہ دنیا میں تکبر کرنے والا ہے. سبحان اللہ. چاہے اس کا جھبا بڑا لمبا ہو، چاہے وہ بات کرتا ہو تو تمہیں سنائی نہیں دیتا ہو، بڑی نرم گفتگو کرتا ہو، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ آدمی تکبر کرنے والا ہے جو نبی کی بات آنے کے باوجود. میں آپ کو ایک جملہ بول کر آگے جانا مناسب سمجھتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حج کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں. کسی نے آ کر سوال کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، غور سے ذہن میں رکھو اسے. کہا حج کی 3 قسمیں ہیں، اس میں سب سے بہتر، سب سے فضیلت والا حج کون سا ہے؟ سبحان اللہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا حج تمتع. کون سا ہے؟ حج تمتع. 3 قسموں میں، میں اس میں نہیں جاؤں گا، کون سی قسم کیسا کرنا ہے وہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ. آج کا جمعہ مختصر ہے. حج تمتع سب سے افضل ہے. سبحان اللہ. سامنے والا آدمی یقیناً وہ کم سے کم تابعی تو رہے گا نا، جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا، جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا اسی پہ اس کی موت بھی ہوئی، وہ تابعی ہے نا. سامنے والے نے ایک سوال کیا، سوال پر پھر سوال. میں نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے سنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حج کی جو دوسری قسم ہے حج قران، سبحان اللہ، اور حج افراد، وہ تمتع سے افضل ہے. کوئی غلط ہے؟ کوئی بات غلط ہے اس میں میرے بھائیوں؟ کوئی بات غلط ہے اس میں؟ کوئی بات غلط نہیں. اس نے ایک سوال کیا، سامنے سے جواب آیا حج تمتع افضل ہے. پھر اس نے ایک سوال کیا، میں نے ابو بکر اور عمر سے سنا ہے دوسری قسمیں اس سے افضل ہیں. اللہ اکبر. ابن عباس کا جواب سنیے. اب ابن عباس کا جب بھی نام آئے، نوجوان ساتھیوں، میرے بچوں، جب بھی آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نام آئے، کچھ چیزیں ذہن میں لا لو. پہلی چیز یہ ہے حبر هذه الامہ ہے. ابن عباس کون ہے؟ حبر هذه الامہ، یہ پوری امت کے سب سے بڑے عالم. حبر بولتے عالم کو. یہ امت کے سب سے بڑے عالم، مفسر قرآن، سب سے بہترین قرآن کی تفسیر کرنے والے. حمامۃ الحرم، کیا نام ہے ان کا؟ حمامۃ الحرم، حرم کا کبوتر. کیا نام؟ خوش ہو جائیں گے آپ. حرم کا کبوتر. کبھی حرم چھوڑ کے نہیں جاتے تھے. زیادہ تر وقت ان کا حرم مکی میں گزرتا، اسی کے اطراف رہتے جیسے ایک کبوتر حرم کے اطراف رہتا ہے. حمامۃ الحرم، بہت بڑے عالم. اللہ کے رسول نے ان کو دعا دی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دعا دی، اللہم علمہ التأویل. یہ رسول اللہ کی دعا ہے عبداللہ ابن عباس کو. اللہم علمہ التأویل، اے اللہ ان کو تفسیر کا علم عطا فرما. اس میں جاؤں گا، پورا جمعہ کا خطبہ انشاءاللہ عبداللہ ابن عباس پر ہوگا، کبھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. جواب سامنے سے سن لیجئے. موضوع تکبر ہے.
جواب عبداللہ ابن عباس نے کیا دیا؟ حج کے سلسلے میں سوال ہو رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے یہ افضل کہا، تم کہہ رہے ہو ابو بکر اور عمر نے اسے افضل کہا، تم نبی کی بات کے اوپر، سبحان اللہ، تم نبی کی بات کے اوپر ابو بکر اور عمر کی بات کو لے کر آ رہے ہو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ چاہے آسمان سے پتھروں کی بارش تمہارے اوپر برسا سکتا ہے، نبی کی بات کے اوپر اور کسی کی بات نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر ہم یہ بولتے ہیں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کیوں بولتے ہو؟ کیا بولیں پھر؟ صحیح مسلم کی حدیث نہ بولیں۔ اللہ کے رسول نے کہا بطر الحق، حق آنے کے بعد حق کا انکار کرنا، یہ تکبر ہے۔ اللہ ہمارے سارے علماء اکرام کو حق آنے کے بعد حق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، سچائی آنے کے بعد سچائی پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تکبر کا ایک اور معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اللہ اکبر، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، کسی کو بھی حقیر نہ سمجھو، دنیا میں کسی کو حقیر نہ، اللہ نے ہر ایک کے اندر یہ خوبی عطا فرمائی ہے، کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ میں تمہارے سامنے بات بول کر آگے لے کر جاتا ہوں، آپ نے سنا ہے الحمدللہ۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک چھوٹا سا جملہ بول دیا، 10 بار آپ نے سنا ہوگا اسی ممبر سے، 10 بار آپ نے سنا ہوگا اسی ممبر رسول سے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا۔ کوئی دن شاید ایسا نہیں گزرتا مسلمان اس سے بدتر جملے نکالتے ہیں، گھر میں بھی نکالتے ہیں، باہر بھی نکالتے ہیں، ہوٹلوں میں نکالتے ہیں، نئی بچی کو گھر لے کر آنے کے بعد اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، کیا بولا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے؟ کیا بولا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو؟ جی اللہ جزائے خیر دے، جمعہ کا خطبہ ہے، جی ہاں اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ خدمیں ذرا چھوٹی ہیں، ہائٹ ذرا کم ہے، خدمیں ذرا چھوٹی ہیں، عورتیں میری بہنوں بس اللہ کی ان باتوں پہ عمل کرو، اللہ کے رسول کی ان حدیثوں پر عمل کرو، بس اتنا کافی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جہنم سے بچا لے، یہ میرے اور تمہارے لیے کافی ہے۔ اتنا ہی کہا کہ ہائٹ میں کم ہے، اتنا لفظ اللہ کے رسول کا جملہ سنو، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، نہ کیا بڑا جملہ نبی نے کہا۔ اے عائشہ تم نے ایسا جملہ کہا ہے، لو مسجت فی البحر، اگر اس جملے کو سمندر میں ڈال دیا جائے سارا سمندر گندا ہو جائے گا، سارا سمندر گندا ہو جائے گا۔ تم اپنے گھروں میں میں تو تعجب سے کبھی کبھی دیکھتا ہوں ٹیچروں کو، جو بچے یاد رکھتے ہیں نا آڑے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ کس کو؟ ٹیچروں کو جو بچے یاد رکھتے ہیں نا، وہ کانا ٹیچر، وہ لنگڑا ٹیچر، وہ سائیکو ٹیچر۔ کیسا؟ وہ سائیکو ٹیچر جس نے تمہیں پکڑ کے انگلی پکڑ کے تمہیں قابل بنایا، دنیا کے سامنے تمہیں کھڑنے والا بنایا، اس کا احسان تو یہ تھا ساری زندگی بھر جب ہاتھ اٹھاتے ماں باپ کے بعد اپنے ٹیچر کو دعا دیتے، اس کے بجائے تم کیا کرتے ہو؟ ٹیچروں کے ساتھ تم ایسی حرکت کرتے ہو۔ جو بول رہا ہوں نا میں، یہ غلط نہیں بول رہا ہوں، جو چل رہا ہے وہ بول رہا ہوں۔ وقت ہو چکا ہے، جمعہ کا خطبے کا وقت ہو چکا ہے۔ تکبر میں کچھ قسمیں ہیں، ہو سکتا ہے شاید میں اس سے پہلے بھی صف بندی کے بارے میں بولا تھا، موضوع رہ گیا تھا، کسی اور موقع پر صف بندی کے بارے میں بولوں گا۔ تکبر کا بھی یہ موضوع رہ گیا ہے۔ بہت ساری قسمیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر طرح کا تکبر حرام ہے، کسی بھی طرح کا تکبر۔ ایک حدیث میں پڑھ دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد اس کی قسموں پر آتے ہیں۔ اگر موضوع ادھورا رہ گیا شاید ہو سکتا ہے اگلی جمعہ میں اسے مکمل کروں، موضوع اگر رہ گیا وقت کی پابندی کروں گا انشاءاللہ، وقت کی پابندی کروں گا، مگر موضوع رہ گیا تو شاید ہو سکتا ہے انشاءاللہ اگلی جمعہ میں مکمل کروں۔ اقبح ما یکون الکبر من الفقراء، سب سے زیادہ تکبر میں علماء کہتے ہیں جو سب سے خراب تکبر ہے وہ فقیر کا ہے۔ کس کا تکبر؟ سبحان اللہ، فقیر کا تکبر۔ حدیث سن لو، حدیث مسلم کی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ تین لوگ دنیا میں ایسے ہیں، ثلاثۃ، تین لوگ دنیا میں ایسے ہیں،
اللہ قیامت میں ان سے بات نہیں کرے گا. جاؤ گے کہاں؟ اب جاؤ. اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. اب جاؤ, بچا لو اپنے آپ کو. اگر اللہ نہیں بات کرے گا تو کس کے پاس جاؤ گے؟ 3 لوگ دنیا میں ایسے ہیں, اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. وَلَا يُزَكِّيهِمْ, اللہ انہیں صاف نہیں کرے گا. وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ, اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اگر ہمارا رب نہیں دیکھے گا تو جاؤ گے کدھر جاؤ گے میرے بھائیوں؟ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ, اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. 3 قسم کے لوگ ہیں, سبحان اللہ. اور کون ہیں وہ 3 قسم کے لوگ؟ پہلا سن لو, شیخ زانی. سیکنڈ, ملک کذاب. تیسرا, عائل مستکبر. رواہ الامام مسلم, حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. شاید وقت ہو چکا ہے, اس کا ترجمہ اگلی جمعہ کر لیں گے انشاءاللہ. جی, اس کا ترجمہ اگلی جمعہ کر لیں گے. نہیں, ابھی کروں گا میں انشاءاللہ, میں ابھی کروں گا. اس لیے کہ آج بھی مجھے یاد ہے, میں دعا کے ساتھ ان کو میں آگے بڑھتا ہوں. ایک شخص مسجد رحمانی میں ایسا ہی ایک سوال میں چھوڑ کے باہر جا رہا تھا, کل بولوں گا. وہ باہر مجھ سے ملے, بولے شیخ وہ بتا دیجئے. 4 باتیں تھیں, میں بچا کے جا رہا تھا. میں بولا کل بتاتا ہوں, اور کل سے پہلے وہ انتقال ہو گئے. کل سے پہلے وہ انتقال, مجھے اس دن سے وہ بات کاٹ رہی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ عز و جل انہیں جنت نصیب فرمائے. اللہ عز و جل انہیں جنت نصیب فرمائے. بڑے نیک آدمی تھے, بڑے منکسر المزاج, نرم آدمی تھے, سبحان اللہ. آج بھی, اس لیے میں حدیث کا یہ ترجمہ ادھورا چھوڑ کے نہیں جاؤں گا اس جمعہ میں. بھلے 4-5 منٹ میرے زائد ہو جائیں, ترجمہ سن لیجیے. اللہ جس سے بات نہیں کرے گا, اللہ جس کی طرف دیکھے گا نہیں, اللہ جسے صاف نہیں کرے گا, اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. پہلے نمبر پر شیخ زانی. عمر بڑی ہو گئی ہے مگر اس کے اندر زنا کی عادت ہے. بوڑھا زانی, کیا ترجمہ ہے؟ بوڑھا زانی. اور اس میں یہ جتنے بھی فلمی اداکار ہیں نا, جن کی عمریں آگے بڑھ گئی ہیں, آج بھی وہ زنا کی دعوت دے رہے ہیں, وہ سارے اس میں آ جائیں گے. اب بولتے نا عمر دکھتی ہی نہیں اس کے اوپر عمر نظر ہی نہیں آتی. شیخ زانی, بوڑھا زانی. اللہ عز و جل بچائے, اللہ عز و جل بچائے. اس کی شرح میں نہیں جاؤں گا. دوسرا, ملک کذاب, بادشاہ ہے مگر جھوٹ بولتا ہے. اللہ اکبر. سوب کا دماغ کہاں گیا مجھے معلوم ہے. جی, سوب کا دماغ کہاں گیا ہے مجھے معلوم. ملک کذاب, جس کی ساری چیزیں جھوٹ پہ کھڑی ہوئی ہیں. بادشاہ ہے مگر جھوٹا ہے, سبحان اللہ. ملک کذاب. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے. کر سکتے نہیں کر سکتے؟ تہجد میں نبی نے ابو جہل کے لیے دعا کیا ہے, ابو جہل کے لیے دعا کیا. میں کرتا ہوں انشاءاللہ. اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے, ان سب کے دماغوں سے اسلام کی نفرت کو دور فرمائے. اللہ مسلمانوں کو, اسلام کو ساری دنیا میں اللہ عزت عطا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل. یہ دوسرا ہو گیا, اس پر بھی مجھے کچھ نہیں بولنا ہے. تیسرا, وعائل مستکبر, فقیر ہے مگر تکبر ہے. کیسا عجیب فقیر ہیں, دیے تو اچھے, نہیں دیے تو گالیاں, دیے تو اچھے, نہیں دیے تو گالیاں. عجیب ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یاد رکھو, ہم اتنے مشہور ہو گئے ہیں بھیک مانگنے میں مسلمان, غیر مسلم بھی برقع پہن کے بھیک مانگتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کسی سکھ کو کسی نے دیکھا کبھی بھیک مانگتے ہوئے. لوگ کہتے ہیں سکھوں کو کبھی دیکھا گیا ہے سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے. سب سے زیادہ بھکاری قوم اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان قوم ہے. اور معاف کیجئے گا, مانگنا ضرورت پر غلط نہیں ہے, مانگنا ضرورت پر غلط نہیں ہے. مانگنے کو بزنس بنانا غلط ہے, مانگنے کو تجارت بنانا غلط ہے. لوگوں نے تحقیق کر کے بتایا ہے, جو مانگ مانگ کر لوگوں نے بلڈنگیں بنائی ہیں. اللہ عز و جل, اور نبی نے یہ بھی کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم, جو پیسہ جمع کرنے کے لیے بزنس سمجھ کر مانگتے ہیں, قیامت کے روز قبر سے جب ان کو اٹھایا جائے گا نا, ان کے چہرے پہ گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا, خالی ہڈیاں ہوں گی. یہ وہ لوگ ہوں گے جو پیسہ جمانے کے لیے, بلڈنگیں بنانے کے لیے, مانگنے کو بزنس بنا کر مانگا کرتے تھے. اللہ عز و جل حفاظت فرمائے. جی یہ 3 لوگ ہیں, بہت ساری اور قسمیں ہیں, وقت ہو چکا ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ہر طرح کے تکبر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے.
اللہ عز و جل ہمارے اندر حسن اخلاق عطا فرمائے، اللہ عز و جل اللہ کے غصے سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عز و جل ہر مسلمان کو اللہ حسن اخلاق کا مالک بنائے، اللہ ہمارے اخلاق کو اچھے بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بھی میرے بھائی توحید سے دور ہیں اللہ انہیں توحید کی دولت عطا فرمائے، جو بھی میرے بھائی اتباع سنت سے دور ہیں اللہ انہیں اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے، جو بھی میرے بھائی شرک کی بیماری میں ہیں، بات بیماری کی آ رہی ہے، آج کل صبح میں بہت اچھے ہمارے ساتھی شریف بھائی نام ہے، ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے، ماشاءاللہ میرے بھائیوں آپ کی دعاؤں میں اتنی طاقت ہے، سبحان اللہ اتنی طاقت ہے آپ نہیں سمجھتے۔ کئی بار میں نے دعا کی درخواست کی، مجھے اچھے سے یاد ہے 3rd اسٹیج کینسر کا پیشنٹ، ان کے بھائی ایسا سامنے بیٹھے تھے، میں اسی ممبر پہ دعا کیا، میں ڈاکٹر لکھ کے دے دیا تھا، کڑوئی کا ڈاکٹر، یہ جیے گا نہیں جی مر جائے گا، اس کی زبان میں سوراخ پڑ گیا ہے، آواز بند ہو گئی ہے۔ میں ہمیشہ یہاں دعا کا اعلان کرتا تھا، ہر مسجد میں اعلان کرتا، تمہاری دعاؤں میں اتنی تاثیر ہے میرے بھائیوں۔ واپس وہ صحیح ہوا، عید کی نماز اس نے پڑھائی، جس کی زبان چلی گئی تھی عید کی نماز اس نے ہی پڑھائی، سبحان اللہ۔ آج اللہ اس کی زبان سے دوسروں کو اللہ شفا دے رہا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ ایک بچہ سینہ چیر کے واپس ڈاکٹر سی دیے، بولے اس کا ہارٹ کا آپریشن نہیں کر سکتے ہم، کریں گے تو یہ مر جائے گا۔ کل مسجد رحمانی میں کل میں ملاقات کیا، ان کے والد میرے پاس آئے، بولے شیخ 2 بار ایسا ہوا ہے، 99% مر جائے گا میرا بچہ، اس کا کچھ مسئلہ ایسا ہے ہارٹ کا، آپ اللہ سے دعا کرو۔ سب نے دعا کیا، سبحان اللہ۔ کل باپ لیفٹ میں بیٹھے تھے، بیٹا رائٹ میں بیٹھا تھا، میں نکاح پڑھانے کے لیے بیچ میں بیٹھا، میں نے کہا بچہ کدھر ہے؟ وہ دوڑتے ہوئے آیا، کہا اس کا آپریشن کامیاب ہو گیا، اللہ نے اسے صحت دے دی، اللہ نے اسے صحت دے دی، سبحان اللہ۔ آپ اللہ سے جم کے دعا کرو، اللہ ہر بیمار کو صحت عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ کل صبح میں ایک آپریشن ہوا ہے، شریف نام ہے وہ آدمی کا، اور الحمدللہ ہمیں شان ہے، ان کا ایک بیٹا ماشاءاللہ امریکہ میں گیا، ایم ڈی بنا۔ ہمارے بچوں پہ ہمیں شان ہے جی، ہمارے بچوں پہ ہمیں شان ہے، ایم ڈی بنا پورے امریکہ میں، سبحان اللہ۔ اس سال وہ بہت آگے رینکنگ میں آیا، وہیں کام ملا، کووڈ میں اس نے اتنی خدمت کی۔ اس وقت امریکہ کا جو صدر ہے بائیڈن، اس نے خط لکھ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ ہمارا ایک بچہ ہے، ہمارا ایک نوجوان ہے، ہمیں صرف قرآن اور حدیث پڑھنے والے نہیں، ہمیں جس میدان میں بھی جو بھی بہتر میدان ہے اس میں آگے بڑھنے والے ہر بچے کی ہمت افزائی ہونی چاہیے۔ مسجدوں سے میں کہوں گا، ذمہ داروں سے، ایسے سارے بچوں کو مسجد میں بلاؤ اور ان کی ہمت افزائی کراؤ، ان کو رول ماڈل بنا کر، جو دین میں بھی آگے ہیں دنیا میں بھی آگے ہیں، تاکہ یہ رول ماڈل بنے، سبحان اللہ۔ کل آپریشن ہوا ہے ان کے والد کا، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے، اللہ ہر مسلمان کی تکلیف کو دور فرمائے، اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر پریشان حال انسان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یہ خاص کر میرے ہر جمعہ میں ہوتا ہے، اللہ جس کے سر پہ خرس کا بوجھ ہے اللہ اس کے سر سے خرس کے بوجھ کو دور فرمائے، اللہ اس کے سر سے خرس کے بوجھ کو دور فرمائے، اللہ اس کے سر سے خرس کے بوجھ کو دور فرمائے۔ جب اس کا جنازہ رکھا جائے اس کے اوپر 1 روپے کا بھی قرض نہ ہو، اس کے اوپر 1 روپے کا بھی قرض نہ ہو۔ اللہ جس کے سر کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، بچیوں کی، بیٹیوں کی، ماں کی، بہنوں کی اور ذمہ داریاں ہیں، اللہ انہیں اتنی طاقت عطا فرمائے کہ وہ ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو سکیں، بحسن و خوبی وہ ذمہ داریوں کو نبھا سکیں۔ اللہ ہر مسلمان کو ایسے عمل کی توفیق دے، اللہ اس عمل سے راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص شامل ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ورحمة